سورۃ طٰہٰ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، یعنی رحمان جو عرش پر ممتکن ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی باتوں کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی۔ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ اور کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ کی کوئی خبر؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ یا پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی۔ اور جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی، اے موسیٰ، یہ ہوں میں تمہارا پروردگار، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم اس وقت ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ تو ذرا اب میری بات کو توجہ سے سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے، پس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو اور میری یاد کے لیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی اور میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہو۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روگرداں نہ کر دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ فرمایا، موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ انہوں نے اس کو پھینک دیا تو وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، میں ابھی اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، اور ذرا اپنا ہاتھ ملاؤ اپنی بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے اور میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے گھر والوں میں سے میرے ہارون بھائی کو، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں عطا کر دیا گیا ہے جو تم نے طلب کیا، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی، جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، پھر اسے دریا میں ڈال دو، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی تو اس نے کہا، کیا میں تم کو بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے؟ تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے، اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی، پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق، اے موسیٰ، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں اپنے فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور تو دیکھو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ فرمایا، تم ڈرو نہیں، یقیناً
میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ، یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کا اتباع کریں۔ اور یہ ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ موسیٰ نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس پانی سے نکالے ہر طرح کے نباتات، کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر زندہ کر کے نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک وقت مقرر، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا، یہ مقابلہ ہو ایک کھلے میدان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں گے۔ تو اب فرعون نے رخ پھیرا، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا یہ تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گڑو کہ وہ تمہیں غارت کر دے گا کسی عذاب کے ذریعے سے، اور وہ یقیناً ناکام ہوا۔ نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہ باہم جھگڑا کرنے لگے اپنے اس معاملے میں، پھر لگے چپکے مشورہ کرنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہی ہے جو چاہتے ہیں تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں اور اپنے جادو کے زور سے تمہاری مثالی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیں۔ چنانچہ تم مجتمع ہو جاؤ، اپنی ساری تدبیریں، اپنے وسائل اور ذرائع جمع کرو، پھر آؤ اس کے مقابلے میں صف باندھ کر۔ آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے لگتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو دفعتاً ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے اثر سے ان کو ایسے نظر آ رہی تھیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا اس سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو بس ایک فریب ہے جادوگر کا، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے کہیں سے بھی آ جائے۔ پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون نے کہا تو کیا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا۔ یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے اس واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، چنانچہ تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے کہ تو فیصلہ کر سکتا ہے صرف اسی دنیا کی زندگی کا۔ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے تاکہ وہ بخشش کر دے ہمیں ہمارے گناہوں کی اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہی ہے، نہ وہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس حالت میں کہ انہوں نے نیک
اعمال بھی کیے ہوں گے تو یہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے، رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے بدلہ اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ میرے بندوں کو لے کر رات نکل جاؤ، بس ان کے لیے سمندر کے اندر خشک راستہ بنا لو، اس کیفیت میں کہ نہ پکڑے جانے کا خوف اور نہ ڈوبنے کا کوئی خدشہ۔ تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے، پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی دائیں جانب اور صحرا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اس میں زیادتی نہ کرنا۔ تو ایسی صورت میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو وہ گویا پٹخ دیا گیا، اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف کرنے والا ہوں۔ اور ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، پھر ایمان لایا، پھر سیدھی راستہ اختیار کیا۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ موسیٰ نے کہا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ یا تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا، تو ہم نے وہ پھینک دیے، اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا، ایک دھڑ جس سے ڈکرانے کسی آواز آتی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، مگر وہ موسیٰ بھول گیا ہے۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی نقصان یا نفع کا اختیار رکھتا تھا؟ ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، یقیناً تمہارا رب یہ بچڑا نہیں بلکہ رحمان ہے، چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا، ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور آپ نے میری بات نہیں مانی یا آپ نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ اس طرح میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچے، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی اور میری بات یاد نہ رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، اور میں نے لے لی اس سے ایک مٹھی رسول کے نقشے پا سے، تو میں نے اسے پھینک دی اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ راستہ بتا دیا۔ موسیٰ نے کہا، دفع ہو جاؤ، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اور اسی ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے خاص ذکر عطا کیا ہے۔ جب کسی نے اس سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ یہ لوگ ایک کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے بہت بڑا
عذاب ہوگا قیامت کے دن، وہ بہت بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، چپکے چپکے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سے کہہ رہے ہوں گے تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر صرف 10 دن، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان میں سے ایک بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص کہے گا تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ 1 دن، اور اے نبی یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا اور چھوڑ دے گا اس زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کر، اور آپ نہ تو ان سے کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا۔ جس دن پیچھے چلیں گے سب لوگ ایک دوسرے کے، ایک پکارنے والے کے ممکن نہیں ہے کہ اس سے ذرا کج ہو جائیں، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک ہلکی سی بنبناہٹ، اور اس دن کوئی شفاعت ہرگز مفید نہ ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے جس نے پسندیدہ بات کی ہو۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ وہ یقیناً خائب و خاسر ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں، اور وہ مومن ہوگا تو اسے نہ تو بے انصافی کا خدشہ ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ اور اس طرح ہم نے نازل کیا اس کلام کو عربی زبان کا بنا کر اور پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے اس میں تمام وعیدیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں یا شاید وہ پیدا کرے ان کے دلوں میں کچھ یاد دہانی۔ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی مکمل ہو جائے۔ آپ یہ کہتے رہا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، تو دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی عریانی کا خدشہ ہے، اور نہ کہ یہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ ہی دھوپ کی کوئی تکلیف۔ تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے، اس نے کہا اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے اور ان پر واضح ہو گئے ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے گانٹھنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گیا، اور اس کے رب نے اسے پسند کر لیا اور اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ناکام ہوگا، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی میں بہت تنگی، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں تو میں بینائی والا تھا؟ اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا، اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، اور وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا۔ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ یہ چمک دمک ہے دنیاوی زندگی کی تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے
رہنے والا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اس کے رب کی طرف سے کیا ان کے پاس نہیں آئی روشن نشانیاں جو پہلے صحیفوں میں تھیں؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لازماً یہ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے۔ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، پس تم لوگ بھی انتظار کرو، ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ۔